جائیداد مال و جائیداد کی تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ ان تعریفوں میں قدر اختلاف بھی ہے۔ ان میں سے کوئی تعریف ایسی نہیں ہے جو مال کی تمام اقسام کو شامل ہو جائے۔ ان تعریفوں میں عمدہ تعریف وہ ہے جو بدع الزع میں بیان کی گئی، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر اس چیز کو مال و جائیداد کہا جا سکتا ہے جس سے حقیقتاً فائدہ اٹھایا جا سکے، اور شریعت نے بھی اس سے فائدہ اٹھانے اور اس کو اپنے استعمال میں لانے کی اجازت دی ہو۔ مال کو مال بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو انسانی طبیعت چاہتی ہے اور یہ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ یہ نشست تقسیم جائیداد سے متعلق ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے مال و جائیداد کی تعریف یہ ہوگی کہ مال و جائیداد جس کو انسان اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ وہ ہے جس میں شریعت نے انسان کی ملک یعنی مالک ہونے کو تسلیم کیا ہو اور اس کو استعمال اور انفاق یعنی خرچ کرنے کی اجازت بھی دی ہو۔ لہذا جس مال میں شریعت نے انسان کی ملک یعنی مالک ہونے کو تسلیم نہیں کیا یا ملک کو تسلیم کیا ہے مگر استعمال کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اس کو صدقہ وغیرہ، لہذا جس مال میں شریعت نے انسان کی ملک یعنی مالک ہونے کو تسلیم نہیں کیا یا ملک کو تسلیم کیا مگر استعمال کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کو صدقہ وغیرہ کا حکم دیا، تو جس مال میں ملک تسلیم نہیں کی وہ مال انسان کی جائیداد کا حصہ نہیں۔ گو انسان اس کو اپنی ملک سمجھتا ہو، جب انسان اس کا مالک نہیں تو اس مال کو اپنے وارثہ کے درمیان تقسیم کرنا بھی جائز نہیں، اور جس مال کا انسان شرعاً مالک تو ہے مگر شریعت نے اس کو وہ مال استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، تو اس کو خود استعمال کرنا اور وارثہ کے درمیان تقسیم کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ اس کی تفصیل آگے یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ مال و جائیداد کی اہمیت ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے وہ اموال ایسے کم عقلوں کے ہاتھوں میں نہ دو جن اموال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک طرح کا سہارا بنایا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ مال زندگی کا سرمایہ ہے، ایک سہارا ہے اور معاشیات کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم نے کعبۃ اللہ زادہا اللہ شرفاً کے لیے بھی یہی قیام کا لفظ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ مال کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح کعبۃ اللہ روحانی عمارات کا سبب ہے، اسی طرح مال و جسمانی عمارات کے قیام کا سبب ہے۔ اسلاف رحمت اللہ تعالیٰ سے یہ بات منقول ہے کہ مال مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وسیع تجارت کے مالک تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ اس تجارت نے آپ کو دنیا کے قریب کر دیا۔ آپ نے جواب فرمایا کہ اگر اس نے مجھ کو دنیا کے قریب کیا تو یہی مال و تجارت مجھ کو دنیا یعنی لوگوں کے سامنے دست دراز کرنے سے بھی بچاتا ہے۔ نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو دنیا دار ہمیں رومال بنا لیتے۔ بڑی تاکید کے ساتھ لوگوں کو نصیحت فرماتے کہ تجارت کرو، رزق حلال بڑھاؤ، اس لیے کہ تم ایسے زمانہ میں ہو اگر تم میں سے کوئی ضرورت مند ہوگا اور اس کو سخت معاشی حالات پیش آئے۔ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح
کعبۃ اللہ روحانی عمارات کا سبب ہے، اسی طرح مال و جسمانی عمارات کے قیام کا سبب ہے۔ اسلاف رحمۃ اللہ علیہ اسلاف رحمۃ اللہ رحم اللہ اسلاف رحم اللہ تعالیٰ سے یہ بات منقول ہے کہ مال مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وسیع تجارت کے مالک تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ اس تجارت نے آپ کو دنیا کے قریب کر دیا۔ آپ نے جواب فرمایا کہ اگر اس نے مجھ کو دنیا کے قریب کیا تو یہی مال و تجارت مجھ کو دنیا یعنی لوگوں کے سامنے دست دراز کرنے سے بھی بچاتا ہے۔ نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو دنیا دار ہمیں رومال بنا لیتے۔ بڑی تاکید کے ساتھ لوگوں کو نصیحت فرماتے کہ تجارت کرو، رزق حلال بڑھاؤ، اس لیے کہ تم ایسے زمانہ میں ہو ضرورت مند ہوگا اور اس کو سخت معاشی حالات پیش آئے جس کو وہ برداشت نہ کر سکا تو وہ اپنے دین کو کھائے گا اور مال کے بدلے دین کو تبدیل کر بیٹھے گا۔ اسی مال سے انسان کی ضروریات و خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ ایک مومن اپنے مال سے زکوٰۃ، حج، صدقات، مساجد و مدارس کے قیام جیسی اہم عبادات انجام دے سکتا ہے۔ یہی مال تو ہے جس سے وہ اپنی بیوی، بچوں اور ماں باپ وغیرہ کے نان و نفقہ کا انتظام کرتا ہے۔ مال کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ بے جا مال اڑانے والوں کو قرآن نے شیطان کا بھائی قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے پہ رکھی ہے۔ یہ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سنت اطاعت کرنے سے ہمیں ملے گی، ان کی پیروی کرنے سے ملے گی۔ میرے بھائیو، یہ دین اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہماری عادات، ہماری محفلات، ہماری یاری دوستیاں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ہم آج بھول گئے سب کچھ۔ میرے بھائی دوستو، انشاءاللہ میں بھی سب پر عمل کرنے کی دعا کرتا ہوں اور کوشش بھی کروں گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس جلد آپ تک پہنچا دی